درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک هم الفاسقون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم دینی بھائیو، اسلامی سال سن 1443 ہجری کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہمارے سامنے ہے، یعنی جس دن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ ہجرت فرمائی، اس دن سے ہماری اسلامی تاریخ شروع ہوئی۔ آج اس بات کے 1442 سال مکمل ہو چکے اور 1443ویں سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہمارے سامنے۔ محرم الحرام مہینہ جو ہے وہ اپنے تمام مہینوں کے اوپر فضیلت رکھتا ہے۔ ویسے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے بھی لوگ محرم کے مہینے کا احترام کرتے تھے۔ 4 مہینے جن کو احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ 4 مہینے زمانے جاہلیت میں، عرب کے زمانے میں بھی بڑے احترام سے لوگ دیکھتے تھے، یہاں تک کہ اگر 2 قبیلوں میں جنگ شروع ہو گئی اور جنگ کے دوران شام کو رجب کی 1 تاریخ ہو گئی تو وہ لوگ جنگ بند کر دیتے، لڑائی بند کر دیتے تھے اور کہتے تھے کہ 4 مہینے گزر جانے کے بعد تم سے لڑائی کریں گے۔ یعنی عین لڑائی کے دوران 4 مہینہ رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، ان 4 مہینوں کو بڑا احترام دیا جاتا ہے، اور ان 4 مہینوں میں بھی محرم کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ پھر تاریخ کی کتابوں میں بہت سارے واقعات بیان کیے جاتے ہیں کہ محرم ہی کا وہ مہینہ تھا کہ جس میں سیدنا حضرت آدم اور ماں حوا ملے تھے، محرم ہی کا وہ مہینہ تھا کہ جس میں اللہ نے دونوں کو ملایا تھا، محرم ہی کا مہینہ تھا کہ جس میں اللہ نے حضرت یونس کی توبہ کو قبول کیا تھا، محرم ہی کا مہینہ تھا کہ جس میں حضرت موسیٰ کی کشتی جو تھی، حضرت نوح کی کشتی جو تھی وہ جودی پہاڑ کے اوپر ٹھہری تھی۔ اس طرح کے تمام واقعات تاریخ کی کتابوں میں بیان کیے جاتے ہیں۔ حدیث سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں۔ تاریخ، ہسٹری، تاریخ میں جو روایتیں بیان کی جاتی ہیں اس پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ آج کل کا زمانہ تو ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، ہر چیز کی تحقیق ہوتی، ہر چیز پر ریسرچ ہو رہا ہے۔ کوئی حدیث آپ کے سامنے ایسے اپلیکیشن اویلیبل ہے موبائل کے اوپر، اس حدیث کو اس اپلیکیشن میں آپ لکھ دیجئے، آپ کو آپ کے سامنے پورا ذخیرہ آ جائے گا کہ یہ حدیث کن کن صحابی سے مروی ہے، اللہ کے رسول کے زمانے سے ہمارے زمانے تک کن کن واسطوں سے پہنچی ہے، حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے، کیا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے یا خامخواہ لوگوں نے اللہ کے رسول کی طرف بات کو منسوخ کر دیا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے تاریخ میں بہت ساری روایتیں ہوتی ہیں جن پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے
آپ کے پاس بھی کوئی چیز آئے آج کل کے سوشل میڈیا کے زمانے میں تو آنکھ بند کر کے اس پر بھروسہ نہ کرو، علماء سے روابط رکھو، تعلقات رکھو اور ان سے معلوم کرو کہ بھائی یہ بات ہم تک پہنچی ہے، کیا یہ صحیح ہے کہ نہیں۔ جیسے ایک بات آپ کو بتاؤں، بہت زیادہ گردش کرتی ہے ابھی محرم کے مہینے میں کہ یہ روایت ہے کہ کوئی آدمی 112 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر اپنی پاکٹ وغیرہ کے اندر رکھے تو بہت ساری برکتوں کا نزول ہوتا ہے محرم کے مہینے میں۔ اور اس بات کو اتنا چلایا گیا ہے، اتنا چلایا گیا ہے، کتنے فون کثرت کے ساتھ فون آتے اور لوگ معلوم کرتے، تو ہم ان کو بتاتے ہیں کہ میرے بھائی دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ برکت سے خالی نہیں، اللہ کا نام ہے۔ ہمیں تعلیم دی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہر کام کو بسم اللہ سے شروع کرو، کوئی بھی کام بغیر بسم اللہ کے اگر شروع کیا جاتا ہے تو وہ ادھورا رہتا ہے۔ کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ فہو اقطع، اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی بھی کام بغیر بسم اللہ کے اگر شروع کیا جاتا ہے تو وہ ادھورا رہتا ہے۔ تو بسم اللہ برکتوں سے بھرا ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ بسم اللہ چاہے آپ کاغذ میں لکھ کے جیب میں رکھے ہو، آپ گاڑی چلاؤ بسم اللہ، آپ کھانا کھا رہے بسم اللہ، آپ کاروبار کر رہے بسم اللہ، آپ سو رہے بسم اللہ، سو کر اٹھ رہے بسم اللہ، بسم اللہ برکتوں سے پھول بھرا ہوا ہے۔ لیکن کوئی بات اپنی طرف سے بنانا اور یہ کہنا کہ بھائی اس کو 113 مرتبہ لکھ کر رکھنا، اور ایسا اللہ کے رسول نے کہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کے رسول کی طرف اپنی بات کو اللہ کے رسول کی طرف منسوخ کر دینا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، اس آدمی کی ہلاکت کے لیے کافی ہے جو اپنی بات کو ہماری بات کہہ کر بیان کرے۔ اسی لیے ہمارے اکابرین بڑے علماء جو بڑی بڑی حدیث کی کتابیں پڑھاتے تھے، ان کا بھی معمول تھا اگر کوئی حدیث بیان کرتے تھے تو اس کے بعد بولتے تھے او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ کیا مطلب اس سینٹینس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے تو روایت بیان کر دی، ہو سکتا ہے میرے بیان کرنے میں کہیں پر کوئی اونچ نیچ ہو گئی ہو، کوئی آگے پیچھے ہو گیا ہو، تو کہیں گناہ میرے سر پر نہ آ جائے، اس لیے کہتے تھے میں نے یہ روایت بیان کی، یا جو بات اللہ کے رسول نے کہی ہے وہی صحیح ہوگی۔ احتیاط، حدیث بیان کر دیتے ہیں ہم، کوئی بھی بات اپنی بات ہے، اکابرین کی بات ہے، کسی بھی بات کو کہتے ہوئے حدیث ہے آگے فارورڈ کر دیا اس کو۔ اس لیے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلام کوئی اتنا سستا مذہب نہیں ہے، دین کی تعلیمات کوئی اتنی سستی نہیں ہے کہ راستے چلتے تم لوگوں کو فارورڈ کرتے چلے جاؤ۔ بہرحال بات ہماری یہ چل رہی تھی کہ تاریخ میں ایسی بہت ساری روایات ہیں کہ جن روایات پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، تو وہی سب روایتیں پڑھنے کو ملتی ہیں کہ جس میں محرم کی فضیلت میں وہ روایتیں بیان کی جاتی ہیں۔ ہم ان کے جھوٹ یا غلط ہونے کا نہیں کہتے، لیکن ان کے سچ ہونے کا دعویٰ بھی نہیں کرتے۔ بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب تک رمضان المبارک کی فضیلت رمضان المبارک کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، تب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اہتمام کے ساتھ 10ویں محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ خود حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اسلام سے پہلے، اللہ کے رسول کو نبوت ملنے سے پہلے بھی قریش مکہ بڑے اہتمام سے 10ویں محرم کو روزہ رکھنے کا اہتمام کرتے تھے۔ کعبے کا غلاف جو بدلنے کا ہوتا تھا، کعبے کے اوپر جو غلاف ہوتا ہے اس کو جو بدلنے کا ہوتا تھا، وہ کام بھی قریش مکہ اپنے زمانے میں، یعنی اسلام سے پہلے کی بات ہے، اپنے زمانے میں کعبے کے غلاف کو بدلنے کا کام بھی 10ویں محرم کو کرتے تھے، یعنی اتنے احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ آج ہمارے سامنے وہ مہینہ موجود ہے۔ پھر یہ کہ چاند کو لے کر تھوڑا اختلاف ہو گیا ہے۔ گجرات میں آج 4 تاریخ ہے، اور گجرات کو چھوڑ کر ہندوستان کے تمام اسٹیٹ میں آج 3 تاریخ ہے۔ لوگ بات سمجھتے نہیں ہیں بعض مرتبہ، اور غلط غلط باتیں بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کیا جلدی تھی گجرات والوں کو، اور گجرات میں بھی ہمارے کرماٹ کے 4 لوگوں نے چاند دیکھا، انہوں نے آ کر گواہی دی دارالعلوم کنتھاریا میں۔ وہاں کے مفتیان کرام نے پہلے ان 4 آدمیوں کو پرکھا کہ یہ آدمی کیسے ہیں،
پتہ چلا کہ یہ چاروں آدمی ایسے ہیں جو ہر مہینے چاند دیکھنے کا اہتمام رکھتے ہیں، کیریکٹر لیس نہیں ہے، اچھے آدمی ہیں۔ تو ان علماء نے ہمارے قریب میں جتنے اضلاع پڑھتے ہیں، یہاں سورت ہیں، یہاں بروڑا ہے، وہاں کے مفتیان کرام سے مشورہ کیا، اور مشورہ کرنے کے بعد پھر چاند کا اعلان کیا۔ اور میں آپ کو بتا دوں، رمضان اور عید ان دونوں کے چاند کو چھوڑ کر بقیہ 10 مہینوں کے چاند کے بارے میں یہ مسئلہ ہے کہ اگر 2 اچھے آدمی خالی گواہی دے دے کہ ہم نے چاند دیکھا ہے تو ان کی چاند کی گواہی پر فیصلہ کر دیا جائے۔ 2 آدمیوں رمضان اور عید کے چاند کو چھوڑ کر 10 مہینوں کے چاند میں یہ مسئلہ ہے کہ اگر 2 اچھے آدمی، کیریکٹر لیس نہیں ہونے چاہیے، اچھے آدمی اگر گواہی دیتے ہیں تو ان کی گواہی کے مطابق فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ فیصلہ نہیں کرو گے تو گنہگار ہوں گے۔ تو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے ان مفتیان کرام کو کہ جو ہماری فکر کرتے ہیں اور پھر ہم ان کے اوپر باتیں بناتے ہیں۔ تو بہرحال اس حساب سے آج ہمارے یہاں 4 تاریخ ہے، بقیہ اسٹیٹ میں 3 تاریخ ہے، تو 10ویں محرم اس حساب سے جو ہم چاند کو فالو کرتے ہیں اس حساب سے جمعرات کو 10ویں محرم آ رہی ہے، یعنی عاشوراء کا دن آ رہا ہے۔ عاشوراء کے روزے کے بارے میں ایک روایت یہ بھی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بھائی روزہ اگر رکھنا ہے تو یا تو 9-10 رکھو یا 10-11 رکھو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ایسا کیوں؟ کہا 10ویں محرم کا روزہ یہودی لوگ بھی رکھتے ہیں، اس زمانے میں رکھتے تھے، آج کل کے یہودی نہیں ہو کیا رکھیں گے، اس زمانے میں یہودی رکھتے تھے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا 10ویں محرم کا روزہ یہودی بھی رکھتے ہیں، اور ہمیں تعلیم دی گئی ہے اس بات کی کہ ہم جتنا ہو سکے یہودیوں کی مخالفت کریں، اسی لیے اپنے روزے کے ساتھ یا تو 9ویں کو ملا دو یا 11ویں کو ملا دو۔ تو بیش کا عمل ابھی ہمارے یہاں یہ ہے کہ اس سال ہم 10ویں اور 11ویں کو رکھیں، تاکہ اگر ہم مان لیں کہ آج ہمارے گجرات میں بھی جن لوگوں کو 4 تاریخ نہیں ماننی ہے، جو 3 تاریخ مانتے ہیں، تو ان کے مطابق جمعہ کا دن عاشوراء کا دن ہو جائے گا۔ تو جمعرات اور جمعہ کا روزہ رکھیں، اس کا اہتمام کریں، کوشش کریں، کیونکہ اس میں ثواب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے، اس کا اہتمام فرماتے تھے اور لوگوں کو عاشوراء کا روزہ رکھنے کی ترغیب دیتے تھے۔ بعض روایت میں کہ عاشوراء کا روزہ واجب تھا جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے، جب رمضان کا روزہ فرض ہو گیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا اب 10ویں محرم کا روزہ آپ رکھو نہ رکھو آپ کو اختیار۔ لہذا میرے بھائیوں اس پر عمل کریں، اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال اسلامی نیا سال شروع ہو رہا ہے، ہم مسلمانوں کو اپنے اسلامی مہینوں کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے۔ ہمیں انگریزی مہینوں کی معلومات ہے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جو ابھی اسکول کے اندر ابتدائی کلاسوں میں ہوتے ہیں ان کو بھی جنوری سے لے کر دسمبر تمام مہینوں کے نام یاد ہوتے ہیں، لیکن ہمارے بچوں کو محرم الحرام سے لے کر ذی الحجۃ الحرام تک اسلامی 12 مہینوں کے نام معلوم نہیں ہوتے، اور بچوں کو کہاں سے معلوم ہوں گے؟ بچوں کو ماں باپ کو ہی معلوم نہیں ہوتے۔ لہٰذا میرے بھائی اس کی فکر کرو، یہ ہمارے اسلامی مہینے، اور ہماری عبادتوں میں بہت ساری عبادتیں ایسی ہیں کہ جن کا تعلق اسلامی مہینے کے ساتھ ہے۔ آپ شب برات منانا چاہتے ہیں 15ویں شعبان، رمضان المبارک یہی اسلامی مہینے کے ساتھ اس کا تعلق ہے، 10ویں محرم اسلامی مہینے کے ساتھ اس کا تعلق ہے، 27 رجب شب معراج کے طور پر تذکرہ کرتے ہیں اس کا اسلامی مہینے کے ساتھ اس کا تعلق ہے، 12 ربیع الاول کو یوم ولادت یا یوم وفات کے نام پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم وفات کے نام پر مناتے ہیں، تو یہ بھی اسلامی مہینے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ تو ہماری مسلمانوں کی بہت ساری عبادتیں ایسی ہیں کہ ان کا تعلق اسلامی مہینے کے ساتھ ہے، لہذا اسلامی مہینوں کے نام ہمیں معلوم ہونے چاہیے اور ہماری اولادوں کو سکھانا بھی چاہیے۔ اس لیے آج عزم مصمم کرو، پکا ارادہ کرو، خود بھی 12 اسلامی مہینوں کے نام معلوم کریں گے اور اپنی اولادوں کو بھی سکھائیں گے انشاءاللہ۔ پھر یہ کہ اسلامی تاریخ ایک نیا سال، ہم نئے سال کی خوشیاں مناتے ہیں، اسلامی سال میں تو کوئی نہیں مناتا، البتہ انگریزی سال کے اندر 31 کے طور پر پوری رات خوشیاں منائی جاتی ہے۔ اس کو کسی شاعر نے کہا ہے کہ ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، آپ کی زندگی کی جو دیوار ہے اس سے ایک اور اینٹ گر گئی،
ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، نادان کہہ رہا ہے نیا سال مبارک، نادان کہہ رہا ہے نیا سال مبارک ہو، پتہ نہیں چلتا کہ ایک سال اور اپنی زندگی سے کم ہو گیا۔ تیاری کیا کی ہم نے؟ تیاری ہم نے کیا کی؟ اس لیے کہ میرے بھائی زندگی، یہ دنیا کی زندگی اصل زندگی نہیں۔ انما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، 21ویں پارے میں اللہ نے فرمایا یہ دنیاوی زندگی تو صرف کھیل اور تماشا ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، آخرت کی زندگی ہی اصل زندگی ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کے لوگ اس بات کو سمجھ لیں۔ جب اصل زندگی ہم مسلمانوں کی، بلکہ پوری دنیا کے انسانوں کی، ہم اسلام کو فالو کرتے ہیں، قرآن کی تعلیم محمد رسول اللہ کے اسباق ہے ہمارے سامنے کہ دنیاوی زندگی اصل زندگی نہیں ہے، آخرت کی زندگی اصل زندگی ہے، تو ہم نے آخرت کی زندگی کے لیے تیاری کیا کرنی؟ میں ایک روایت آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، ترمذی شریف کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے، 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے۔ فرمایا شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کی قدر کرو بڑھاپا آنے سے پہلے۔ جب بڑھاپا سر پر آ جاتا ہے اس وقت رکوع اور سجدے میں کمر جھکانا بھی چاہتے ہیں تو کمر جھکا نہیں سکتے میرے بھائی۔ آج اللہ نے جوانی دی ہے، چاہو تو اپنی کمر اللہ کے سامنے رکوع اور سجدے میں جھکا سکتے ہو تو جھکا لو، کل ایسا دن بھی آئے گا بڑھاپا آپ پر ایسا سوار ہو جائے گا، چاہو گے پھر بھی نہیں کر سکو۔ اس لیے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 حالات آنے سے پہلے 5 چیزوں کی قدر کرو، اور اس میں پہلی چیز فرمائی شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کی قدر کرو اپنے بڑھاپے سے پہلے۔ صحتک قبل سقمک، اپنی تندرستی کی قدر کرو بیماری آنے سے پہلے۔ ابھی سب فل اینڈ فٹ ہے، حالات ابھی اچھے ہیں، کبھی ہمارے اوپر کوئی بیماری آ جاتی ہے، سردی زکام میں مبتلا ہو جاتا ہے، آج کل تو سردی زکام کو بھی کورونا کہہ دیا جاتا ہے، تو اس بیماری کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں تو حالات کیسے ہو جاتے ہیں؟ سوچتے ہیں تو سانس پھولنا شروع ہو جاتی ہے، ویسے سانس پھولنے کی شکایت نہیں ہے لیکن سوچتے ہیں تو سانس پھولنا شروع ہو جاتا ہے، اور آدمی اسی کے ڈر کے مارے اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں بیماری اگر آپ کے پاس نہیں ہے، اللہ نے تندرستی دی ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائی۔ پوچھو ان لوگوں سے، کبھی اسپتالوں کا دورہ کرو، ہاسپٹلوں میں جاؤ، بیڈوں کے اوپر جو لوگ پڑے ہیں ان سے جا کے معلوم کرو، ان سے پوچھو کہ اگر تمہارے پاس تندرستی ہوتی تو تم کیا کرتے؟ آج مہینہ ہو گیا بستر کے اوپر بیچارہ لیٹا ہوا ہے، چاہتا ہے نماز پڑھنا نہیں پڑھ پا رہا، چاہتا ہے عبادت کرنا نہیں کر پا رہا، اس سے پوچھو تندرستی کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ اللہ نے آپ کو اور مجھے آج تندرستی عطا فرمائی ہے تو بیماری آنے سے پہلے تندرستی کی قدر کیجیے۔ تیسری چیز ہے غناءک قبل فقرک، اللہ نے اگر آج مالداری دی ہے، 2 پیسہ دیا ہے تو اس کی قدر کرو قبل اس کے کہ 2 روپے کے محتاج ہو جاؤ۔ ایک دن ایسا بھی آئے تمہارے اوپر کہ پیسہ خرچ کرنا بھی چاہو لیکن تمہارے پاس نہیں ہے، کیا خرچ کرو؟ کہیں ایسا نہیں ہے کہ غریبی میں مبتلا ہو جاؤ۔ اور فرمایا ایک روایت میں کاد الفقر ان یکون کفرا، بعض مرتبہ غریبی اتنی بری چیز ہے کہ آدمی کو بعض مرتبہ غریبی کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ کاد الفقر ان یکون کفرا، اللہ کے رسول نے فرمایا بعض مرتبہ فقر ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کو غریب کہاں تک کفر تک پہنچا دیتی، ایسا کام کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے جس میں اس کے ایمان کا سودا ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے اگر آپ 2 پیسے دیے ہیں تو اس کی قدر کرو۔ شریعت میں بینک بیلنس کرنے سے منع نہیں کیا، اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرو، اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے بھی رکھو۔ اسی لیے فرمایا غناءک قبل فقرک، قبل اس کے کہ تمہارے اوپر تمہاری غریبی سوار ہو جائے، مسکنت سوار ہو جائے، اس سے پہلے اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس کی قدر کرو۔ اور چوتھی چیز فرمائی فراغت قبل شغلک، اللہ نے اگر آپ کو آج فرصت دی ہے تو اس فرصت کی قدر کرو قبل اس کے کہ تم کہیں کسی کام میں مشغول ہو جاؤ، بزی ہو جاؤ، اور ایسا بزی شیڈیول تمہارا بن جائے کہ تم عبادت کرنا چاہو تو بھی نہ کر سکو۔ اس لیے اللہ نے اگر فرصت کے اوقات دیے ہیں تو فرصت کے اوقات کو ضائع نہ کرو۔ میرے بھائیوں، آج ایک اوقات کی ناقدری ایک ایسی چیز ہے کہ سب سے زیادہ پوری دنیا میں مسلمان اس میں مبتلا ہے۔
ٹائم پاس پوری دنیا میں کون کرتا ہے؟ ٹائم کو ضائع کون کرتا ہے؟ چاہے وہ سوشل میڈیا پر ہو، چاہے وہ چائے کی لاریوں پر ہو، چاہے وہ ہوٹل کے ٹیبلوں پر ہو، یا چاہے وہ گھومنے پھرنے کی چیزوں میں ہو، سب سے زیادہ اوقات وقت اگر کوئی برباد کرتا ہے پوری دنیا لیول پر تو مسلمان، سب سے زیادہ وقت کی بربادی مسلمان کرتا ہے۔ منزل کچھ نہیں ہے نا سامنے، ماں باپ نے اپنی پرورش میں پلنے والے بچوں کو ان کا فیوچر کچھ بتایا ہی نہیں، مستقبل ان کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ صبح اٹھ رہے ہیں، شام کو سو رہے ہیں، کھا لیا پی لیا آ لیے گئے، کیا ہوا کچھ نہیں، کچھ پتا نہیں، مستقبل ان کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ کسی شاعر نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا ہے، آگے ہے قدم پیچھے ہے نظر، جانا ہے کہاں جاتے ہیں کدھر، آگے ہے قدم پیچھے ہے نظر، جانا ہے کہاں جاتے ہیں کدھر، مبہم ہے یہاں خود سمت سفر کہاں کرنا ہے، منزل کہاں ہے، کچھ پتا نہیں، مبہم ہے یہاں خود سمت سفر، نئے رنگ زمانہ کیا کہیے، اس زمانے کو آپ کیا رنگ دیں گے جس زمانے کے نوجوانوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کا مستقبل کیا ہے۔ لہذا میرے نوجوان بھائیوں، خاص طور پر اپنا کچھ نہ کچھ مستقبل بنائیے، کچھ نہ کچھ مستقبل اپنے دماغ میں بٹھائیے، فیوچر پلان اپنے دماغ میں ہونا چاہیے کہ مجھے کرنا کیا ہے۔ کب تک تم ایسی غفلت کی زندگی میں مبتلا رہو گے؟ ایک دن آئے گا کہ اس کو سب چیزوں کا حساب اللہ کے پاس دینا ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، یہ ہماری جو زندگی ہے نا، یہ سپر مال کی طرح ہے۔ ہم لوگ کبھی کبھی شاپنگ کے لیے مال میں جاتے ہیں، تو مال میں جا کے کرتے کیا، ایک ٹرالی ہوتی ہے ہمارے پاس، جو چیز پسند آتی ہے اس کو اٹھا کر ہم اپنی ٹرالی کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ کبھی کبھی ایک ٹرالی کیا، 2 ٹرالیاں ہمارے پاس ہو جاتی ہیں۔ لیکن اس وقت بھی جو بھی سامان اٹھا کر ہم ٹرالی میں ڈالتے ہیں، اس وقت بھی ہماری نظر ہمارے جیب پر ہوتی ہے، جیب پر ہوتی ہے کہ یہ ٹرالی ایسے ہی باہر نہیں نکالنی ہے، ایگزٹ کرنے سے پہلے ان تمام سامان کا حساب دینا ہے، تو مجھے اتنی خریداری کرنی ہے جتنا میرا جیب، میرا پاکٹ مجھے اجازت دیتا ہے۔ تو زندگی، ہماری دنیا کی زندگی ایک سپر مال کی طرح ہے کہ جس طرح مال میں کوئی سامان آپ اٹھاتے ہیں تو اس وقت آپ پہلے اپنی جیب سے پوچھتے ہیں کہ میری جیب اس سامان کو خریدنے کی اجازت دیتا ہے کہ نہیں دیتا۔ تو اسی طریقے سے میرے بھائیوں، دنیاوی زندگی میں کوئی بھی قدم اٹھاؤ، کوئی بھی زندگی میں فیصلہ کرو تو سوچ سمجھ کر کرو۔ شروع کرنے سے پہلے اس کام کی شروعات کو دیکھو کہ یہ کام میرے لیے ٹھیک ہے یا نہیں ہے، اور جب وہ کام آپ کے لیے ٹھیک ہے، اس کام کو شروع کرو تو اس کو انجام تک پہنچاؤ، اور انجام تک پہنچانے کے بعد بھی ایک مرتبہ معائنہ کرو کہ میں نے بھی جو کام کیا ہے اس میں میرا دینی یا دنیاوی کوئی فائدہ ہے کہ نہیں ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو زندگی کے 50 سال، زندگی کے 60 سال، 70 سال ایسے گزار لیے جن 70 سالوں کے اندر اپنا کوئی فیوچر پلان نہیں، مستقبل کا کوئی پلان نہیں تھا۔ پر ہم تو مسلمان ہیں بھائی، مسلمانوں کا فیوچر پلان کیا ہے؟ اپنے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ مسلمانوں کا فیوچر پلان کیا ہے؟ کل قیامت کے دن جنت میں اس وقت جائیں گے جب محمد رسول اللہ کا سامنا کرنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کی زندگی کی دنیا کی فہرست میں تو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہو، کل قیامت کے دن اللہ کے رسول کے سامنے جام کوثر پینے کے لیے پہنچے تو فرشتہ ہاتھ پکڑ کر ہم کو سائڈ میں ہٹا دے۔ اللہ کے رسول فرمائے یہ تو میرا امتی ہے، اس کو آنے دو، تو فرشتے کہے یا رسول اللہ، آپ کی دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد آپ کے اس امتی کو آپ کی سنت سے پیار نہیں، آپ کے طریقوں سے پیار نہیں تھا، بلکہ یہ تو آپ کے طریقے اور آپ کی سنت میں بھی کمیاں نکالتا ہے۔ اللہ نہ کرے ہم جامع کوثر سے محروم ہو جائیں۔ اسی لیے میرے بھائیوں، یہی دنیا کی زندگی میں جو بھی قدم اٹھاؤ، چاہے آپ کا دینی قدم ہو، چاہے آپ کا دنیاوی قدم ہو، ایک فیوچر پلان آپ کے سامنے ہونا چاہیے اور اسی کے مطابق زندگی گزارو۔ اگر اس کے مطابق میری اور آپ کی زندگی گزری تو انشاءاللہ ہمیں اپنی زندگی سے کبھی پچھتاوا نہیں ہوگا، اور کل قیامت کے دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے ہمیں جامع کوثر بھی نصیب ہوگا۔ لہذا اس کی قدر کریں میرے بھائیوں۔ ایک اور چیز میں حضرت ابو مالک الحارث اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں آپ کو پڑھ کر سناؤ، جس میں انہوں نے ایمان والوں کے لیے بہت ساری مفید باتیں بتائی ہیں۔ فرمایا الطہور شطر الایمان، پاکی ایک ایسی چیز ہے کہ دنیا میں صفائی کے معنی تو دوسری قوموں کے پاس ہیں، لیکن پاکی ایک ایسی چیز ہے جو صرف مسلمانوں کے پاس ہے۔ پاکی کا کوئی دوسرا معنی ڈکشنری میں آپ کو نہیں ملے گا۔
صفائی کے لیے کلین کا معنی آپ کو ڈکشنریوں میں ملے گا. دنیا کی دیگر قوموں کے پاس صفائی کا تذکرہ تو ہے، لیکن پاکی ایک ایسی چیز ہے جو اللہ نے صرف مسلمانوں کو عطا فرمائی. اس لیے الطہور شطر الایمان فرمایا کہ پاکی آدھا ایمان ہے. اگر آپ کے اپنی زندگی میں پاکی کا اہتمام ہے تو یہ آدھا ایمان ہے. گویا کہ آپ اپنے آدھے ایمان کو سنوار رہے، لہذا اس کی فکر کریں. دوسری فرمایا والحمدللہ تملأ المیزان. الحمدللہ یہ لفظ ایک ایسا ہے کہ جو آپ کے عمل کے ترازو کو بھر دے. آپ کو ابھی اس کا احساس نہیں ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ الحمدللہ کہا، اس کی حیثیت کیا ہے؟ فرمایا کل قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہوں گے تب پتہ چلے گا ایک الحمدللہ آپ کے پورے ترازو کو بھر دے گا. اور آگے فرمایا وسبحان اللہ والحمدللہ تملأان ما بین السماء والارض. سبحان اللہ اور الحمدللہ اگر اس کو کوئی جسم کی شکل دے دی جائے تو اتنا بڑا جسم بنے گا کہ آسمان اور زمین کو گھیر دے گا. یہ سبحان اللہ اور الحمدللہ کی اتنی بڑی حیثیت ہے. اللہ ہمیں اس کو سمجھنے کی اور اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آگے فرمایا والصلاۃ نور. نماز نور ہے. نماز کو اپنی زندگی میں اپناؤ. بعض کچھ لوگ ہیں کہ جنہوں نے سنت نبوی اور جدید سائنس کے اوپر ایک کتاب لکھی ہے اور انہوں نے سنت نبوی پر ریسرچ کیا کہ اللہ کے رسول کی جو جو سنتیں ہیں بے شک اس میں ثواب ہی ثواب ہے، لیکن ہم دیکھیں کہ دنیا کا کیا فائدہ ہے اس میں. تو اس پر ریسرچ کیا اور 2 جلدوں میں بڑی موٹی موٹی کتابیں لکھی ہے. اس میں لکھا ہے کہ نماز ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے چہرے اور اس کے جسم کے اوپر گلو آ جاتا ہے، اس کا چہرہ روشن ہو جاتا ہے. جب انہوں نے ریسرچ کیا تو پتہ چلا حدیث میں اللہ کے رسول نے پہلے ہی فرما دیا تھا والصلاۃ نور. نماز تو نور ہے، لہٰذا نمازوں کو اپنی زندگی میں اپنائیے میرے بھائی. اور فرمایا صدقۃ برہان. صدقہ دلیل ہے. صدقہ ایک ایسی چیز ہے جو جیسے دلیل، ایک وکیل کو پوچھیے کہ دلیل کی کیا حیثیت ہوتی ہے. دلیل آدمی کو مضبوط کرتی ہے، دلیل آدمی کو گرا بھی دیتی ہے. تو آپ کا صدقہ آپ کے لیے دلیل بن کر اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے. لہذا صدقے کا بھی اپنی زندگی میں اہتمام کیجیے. صدقہ بڑی بڑی بلاؤں کو ٹال دیتا ہے میرے بھائی. لہذا گھر سے صبح نکلو، جب بھی اپنے کاروبار کے لیے، اپنے کسی بھی کام کے لیے گھر سے نکلو تو گھر میں، جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا، آج بھی آپ کو یاد دلا دوں، اپنے گھر کے اندر ایک چھوٹا سا ڈبہ بنا دو. اسٹیل کا چھوٹا سا ڈبہ بازار میں ملتا ہے، اپنے گھر کے اندر اس کو بنا دو. اور گھر سے جب بھی نکلو تو اپنی طاقت اور حیثیت کے مطابق روپیہ، 2 روپیہ، 5 روپیہ، 10 روپیہ صدقے کی نیت سے اس ڈبے کے اندر ڈال کر نکلو. کوئی ضروری نہیں ہے کہ روزانہ آدمی آپ کو راستے میں ملے اور آپ صدقہ دو. تو اچھا یہ ہے کہ ڈبے کے اندر ڈال دو. مہینے کے اخیر میں آپ کے پاس ایک اچھی سی رقم جمع ہو جائے گی. اس رقم کو سب سے پہلے اپنے قرب و جوار میں دیکھو کہ میرے محلے میں، میری سوسائٹی میں کوئی مستحق، کوئی بیوہ، کوئی یتیم، کوئی مسکین ہو تو اس کو صدقے کی رقم پہنچا دو. خدا پاک کی قسم، کسی مسکین کو صدقے کی رقم پہنچاؤ گے اور اس کے چہرے کے اوپر جو خوشی ہوگی، اس خوشی کو دیکھ کر آپ اپنے اندر جو فیلنگ میں جو آپ محسوس کریں گے اس کو آپ زبان میں بیان نہیں کر سکتے. لہذا صدقہ دلیل ہے. اور فرمایا والصبر ضیاء. اور صبر روشنی. صبر کو بھی اپنی زندگی میں اپناؤ. بات کے ہائپر ہو جانے کی ضرورت نہیں ہے. بات کے اوپر اپنے آپ کو غصے میں ڈال دینا، لوگوں سے لڑ لینا، لوگوں سے جھگڑ لینا، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے. والصبر ضیاء. صبر جو ہے وہ روشنی ہے. اگر آپ صبر کی عادت ڈالو گے آپ کے لیے راستے بنتے چلے جائیں گے. اور فرمایا والقرآن حجت لک او علیک. قرآن یا تو تیرے لیے حجت ہے یا تیرے اوپر حجت ہے. عمل کرے گا تو یہ تجھے پکڑ کر جنت کے دروازے تک پہنچا دے گا. قرآن کو اگر پسے پشت ڈال دے گا تو یہی قرآن تجھے برباد کر دے گا. یہ روایت میں فرمایا کل الناس یغدو. فرمایا ہر آدمی صبح اٹھتا ہے. یہ روایت، پوری روایت پڑھ رہا ہوں میں ابھی آپ کے سامنے. ہر آدمی صبح اٹھتا ہے. کچھ لوگ یہ ہوتے ہیں کہ اپنی زندگی سے جہنم کی آگ کو بجھا دیتے ہیں. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنی زندگی سے جہنم کی آگ کو بھڑکا دیتے ہیں. اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جو جہنم کی آگ کو بجھا دیتے. اللہ ایسے عمل کرنے کی یہ جو روایت میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی، یہی نئے سال کا پیغام ہے. انہی چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر اپنانا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کو اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. بہت سارے لوگ اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے دعا کی گزارش کرتے ہیں. کچھ بیمار ہیں تو ان کی شفا کے لیے دعا کی گزارش کرتے ہیں. جمعہ کا مبارک دن ہے، ان کے لیے دعا کریں. کل ہمارے بھی ایک رشتہ دار گزر گئے
تو ان کے لیے بھی دعا کرے اللہ تعالیٰ ان تمام کو غریق رحمت فرمائے، اللہ ان کی قبروں کو منور فرمائے۔